میں اس ملک سے باہر گیا تو اس وقت کی عورتوں میں اگر کوئی بہت زیادہ پڑھی لکھی عورت ہوتی تھی تو وہ ناظرہ قرآن پڑھ لیتی تھی یا گلشن ہدایت نامی کتاب، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں تھا۔ لیکن اس زمانے کی عورتیں بھی دین پر چلتی تھی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی تھی۔ آج زمانہ بدل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہو، عربی زبان میں مہارت پیدا کر رہی ہو، قرآن و حدیث کی تعلیمات حاصل کر رہی ہو۔ یہ بہت بڑا شرف ہے جس کا تصور ہم اپنے زمانے میں نہیں کر سکتے تھے۔ ایک سوال آتا ہے اور تم کو اس پر سوچنا چاہیے اور اپنے آپ سے اس کا جواب بھی معلوم کرنا چاہیے کہ تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا، کہ تم دینی تعلیم حاصل کر رہی ہو۔ آج اس معاشرے میں بہت سے مسلمانوں کی لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، عصری علوم حاصل کرتی ہیں اور ان کے اندر دین سے رہروی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر تم انتہائی خوش نصیب ہو کہ تم نے یہ دین کا راہ اختیار کی اور دینی تعلیم کو اپنا نصب العین بنایا۔ ظاہر ہے کہ جب تم نے یہ فیصلہ کیا ہوگا یا تمہارے ماں باپ نے تمہیں دینی تعلیم کے لیے کسی نسواں کالج یا مدرسے میں داخل کیا ہوگا، یہی بات نہیں ہوگی کہ دین کا حاصل ہو، دین کی معرفت حاصل ہو، شرعی احکام کو معلوم کر سکو، قرآن و حدیث براہ راست ترجموں کے بغیر پڑھ اور سمجھ سکو۔ اس طرح تمہاری ذمہ داریاں بہت بڑھ رہی ہیں۔ پہلے زمانے کی عورتوں کے مقابلے میں آج تمہاری ذمہ داری اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کہ آج خرافات، جہالت اور بے حیائیاں بڑھ گئی ہیں، لوگوں میں اخلاقی اور عقائدی بگاڑ آ گیا ہے۔ تمہاری ذمہ داریاں اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہیں کہ خاص طور پر عورتیں اوہام پرستی میں سب سے آگے ہوتی ہیں، معمولی باتوں پر ایمان لے آتی ہیں، ان کے ذہن کو، ان کے اخلاق کو صحیح راہ پہ لگانے کے لیے اور صحیح عقیدہ پھیلانے کے لیے تمہارے سامنے بہت بڑا کردار ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے۔ ہر لڑکی جو اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، اس کے کام کا سب سے پہلا میدان خود اس کا اپنا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو توفیق دے اور تم میں سے جو بچیاں پڑھتی ہیں وہ یہ سوچ کے پڑھیں اور یہ فیصلہ کر کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں کہ وہ سب سے پہلے اصلاح کا کام اپنے گھروں میں کریں گی۔ ماں باپ، خاص طور پر باپ کو بچیوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے، بچیوں کی باتیں زیادہ مانتے ہیں۔ اس فضا میں تم لوگ اگر ہر ایک طے کر لیں کہ ہم اپنے گھر کو سدھاریں گے، اسلامی عقائد کے اعتبار سے اصلاح کریں گے، غلط باتوں کی ترویج نہیں ہونے دیں گے، جو برے رسومات ہیں، اوہام پرستی ہے، اس سے
اپنے گھر کو پاک کریں گے تو اللہ مدد کرے گا، اور یہ بہت بڑا جہاد ہوگا تمہارے لیے، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ ساری برائیاں بچوں میں جو آتی ہیں بڑوں میں آتی ہیں، وہ سب سبب اس کا یہی ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ بگڑ چکے ہیں، دین کا شعور نہیں رکھتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ ہر بچہ مومن پیدا ہوتا ہے، موحد پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر بچہ مومن پیدا ہوتا ہے، موحد پیدا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھو اور کوشش کرو کہ جو وقت تم مدرسوں میں گزارو وہ گھر میں جا کے اس کی تکرار کرو، محنت کرو، یاد کرو، اور کوشش کرو کہ براہ راست تم کو دین کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو قرآن و حدیث سے براہ راست سمجھ سکو۔ یہ صرف اسکول میں پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ گھروں میں بھی تم اپنا سارا وقت اس میں لگاؤ، زیادہ سے زیادہ محنت کرو، اور دوسرے لایانی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہ کرو۔ لڑکیوں میں بھی موبائل وغیرہ کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی آفت ہے جس میں اس وقت دنیا مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ موبائل کو اپنے آپ سے دور رکھو، اس میں بڑی گندی چیزیں آتی ہیں اور انتہائی برے اخلاق، برے کردار، فحاشی کی دعوت ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں سے دور رہو، اس کے بدلے اچھی کتابیں پڑھو، صحیح دینی کتابوں کی توجہ دو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حد تک کسی کو میسر ہو پڑھو، اور کبھی اس احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ مردوں کا درجہ تم سے بہت بلند ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایسا شرف بخشا ہے کہ جو شاید بہت سے مردوں کو حاصل نہیں ہے انبیاء کے علاوہ۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ 40 سال کی تھی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، اور آپ کی عمر 25 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ترین آدمی تھے، اخلاق کی اعلیٰ بلندی پہ تھے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں لڑکیاں چاہتی رہی ہوں گی کہ اس کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، لیکن آپ نے ام المومنین کو اختیار کیا۔ ام المومنین نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ کا ساتھ دیا، آپ کی پوری فرما برداری کی۔ وہ بوڑھی تھی۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب شوہر جوان ہوتا ہے اور بیویاں بوڑھی ہوتی ہیں تو وہ ہر وقت شوہر کے پیچھے لگی رہتی ہیں، معلوم کرتی رہتی ہیں کہ میاں کہاں جا رہے ہیں۔ جاہلیت کا زمانہ تھا، ابھی اسلام نہیں نازل ہوا تھا، قرآن نہیں نازل ہوا تھا، وحی نہیں آئی تھی۔ اس کے باوجود ام المومنین نے کبھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں، اپنا وقت کہاں گزارتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کو آپ پہنچنے لگے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں خلوت، اکیلے رہنا یا خلوت نشینی کا جذبہ پیدا کر دیا، محبت پیدا کر دیا۔ آپ وہاں جانے لگے تو بجائے اس کے کہ ام المومنین آپ کو روکتی، آپ سے کہتی کہ آپ اپنا وقت وہاں کیوں برباد کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام کی کوئی روشنی بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے صرف یہی نہیں کہ آپ کو پوری آزادی دی، بلکہ آپ کے لیے ذات راہ بھی بنا کر کے آپ کے ساتھ وہ کرتی رہی، تاکہ آپ یکسو ہو کر وہاں جس طرح بھی آپ کر رہے ہیں، جو کچھ اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں۔ پھر جب پہلی وحی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جسمانی طور پر بہت طاقتور تھے، لیکن جبرائیل کی آمد کے بعد آپ خوف زدہ ہو گئے، اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ بھاگے ہوئے پہنچے ام المومنین کے پاس۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، وہ 50 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی تھی، اور جب آپ نے کہا کہ آج خدیجہ مجھے اپنی موت کا ڈر ہے، تو پورے یقین کے ساتھ، بھرپور اعتماد کے ساتھ کہا کلا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس وقت ایک عورت ہوتی دوسری اس عمر میں تو گھبرا جاتی، لیکن پھر لے کے گئی ورقہ کے پاس۔ ورقہ ابن نوفل نے بتایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا ہے۔ اب اس کے بعد کا جو دور رہا اسلام کے پھیلانے کا دور، اس میں بھی انہوں نے پل پل آپ کا ساتھ دیا، اپنی دولت سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی کہ آپ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدۃ النساء العالمین بنا دیا، یعنی دنیا میں جتنی بھی عورتیں قیامت تک پیدا ہوں گی سب کی سردار ہیں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین عائشہ نے جس طرح آپ کا ساتھ دیا اور جس طرح آپ کی دعوت پھیلائی اور آپ کی وفات کے بعد اسلامی شریعت کو جس طرح پھیلایا، وہ سب لوگ اس سے واقف ہو گئے۔ اس کے علاوہ دوسری قوموں میں بھی فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لائیں، ان کو اتنا ستایا گیا کہ شاید ہی کوئی برداشت کر سکے، اور اس انتہا کو جب وہ پہنچ گئی وہ تکلیف ان کو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی ابن لی انک بیتن فی الجنہ، اے اللہ جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے۔ تو یہ کہتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی اور اللہ نے ان کو اپنے پاس گھر میں رکھ لیا۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں بہت اعلیٰ چیز ہیں اسلام میں، اسلام نے ان کو بہت عزت دی ہے۔ جب دنیا میں دنیا کا خاتمہ ہوگا اور میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے تو سب کو آگے بڑھ کر کے سب سے حساب لیا جائے گا۔ امت مسلمہ میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ صحابی ہوں یا غیر صحابی ہوں، تو ان سب کے آگے سمیہ رضی اللہ عنہ ہوگی، اس لیے کہ ان کا خون مقدس خون پہلا خون ہے جو اس زمین پر بہایا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں پڑھو اور اس کو غور کرو کہ تم اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے ماں باپ کے عقائد کو کس طرح درست کرو گی۔ صرف یہی نہیں ہے کہ پڑھ کر کے فیشن میں اور دوسری چیزوں میں اپنا ذہن لگاؤ، اپنی محنتیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں یہ کلمات تم لوگوں سے کہتا ہوں۔ میں مجلسی آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے تقریر کرنی آتی ہے۔ میں نے پوری زندگی اپنی ریڈیو پہ گزاری ہے، میں زندگی بھر 58 سال تک میں ریڈیو سے بولتا رہا، نہ مجھے پڑھانے کا کبھی سلیقہ رہا، نہ میں نے پڑھایا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود چونکہ میرے اندر جذبہ تھا اسلام پھیلانے کا، تو اس لیے میں نے ہر میدان میں اس کو اسلام کا پلیٹ فارم بنا دیا۔ تم لوگ حدیث پڑھ رہی ہو، صحیح بخاری پڑھ رہی ہو۔ صحیح بخاری کو کہتے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ۔ شاید تم لوگ اس کا مفہوم نہ جانتی ہو، یا جانتی ہو تو میں واضح کر دوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سب سے صحیح کتاب بخاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی نسبت اللہ تعالیٰ سے یقینی ہے اور درست ہے، اسی طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہے، اسی طرح بخاری میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل یقینی ہے، قطعی ہے کہ یہ حدیثیں آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہیں یا صحابہ کرام نے اس میں آپ کے حالات زندگی بیان کیے ہیں۔
یہی ہے وہ مفہوم جس کو ہم اصح الکتاب بعد کتاب اللہ سے کرتے ہیں۔ امام بخاری کس طرح پلے بڑھے؟ امام بخاری یتیم پیدا ہوئے، یا یتیم ہونے کے بعد پیدا ہونے کے بعد ہی ان کے باپ کا سایہ اٹھ گیا؟ ان کو کس نے پالا؟ ماں نے۔ ماں عورت ہے، ساری تربیت ان کی ماں نے کی۔ کیسا بنایا، کس اسکول میں بھیجا، کیسے ان کو سکھایا، کیسے تربیت کی کہ وہ آج امام المحدثین ہے، امام المحدثین ہے، سارے ائمہ حدیث کے سردار ہیں۔ ان کی بخاری کو آج لوگ قرآن کے بعد دوسرا درجہ دیتے ہیں۔ یہ ماں کی تربیت یافتہ ہیں، ماں نے ان کو یہ تربیت دی ہے۔ میں ایک اور مثال دوں، سعودی عرب میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ عبد الرحمن سعدی ان کا نام ہے۔ وہ پیدا ہوئے جب تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی کر لی۔ وہ چھوٹے سے بچے تھے، 4 سال کے جب ہوئے تو ان کی باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ان کے باپ نے دوسری شادی کی اور وہ نئی بیوی لے کے اپنے گھر آئے تو اس بیوی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عبد الرحمن کا کوئی بیٹا پہلی بیوی سے ہے، اور وہ ان کی عمر تقریباً 2-2.5 سال ہو چکی تھی۔ لوگ جب دلہن گھر میں آتی ہے تو عورتیں جمع ہوتی ہیں، چھوٹے بچے جمع ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ وہاں بھی آئے تو عبد الرحمن دور کھڑے ہوئے انتہائی حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کی ماں نہیں ہے۔ تو اس نئی بیوی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میری پہلی بیوی کا بیٹا ہے یہ۔ اس نے اپنے کپڑے پھینکے جو شادی کے کپڑے تھے اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس وقت سے اپنی تربیت میں عبد الرحمن سعدی کو سوتیلی ماں تھی وہ، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ شوہر کا انتقال ہو گیا جب عبد الرحمن 4 سال کے ہوئے، ان کی عمر 20 یا 21 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی۔ 20-21 سال جوانی کی عمر ہے، لیکن انہوں نے پوری زندگی شادی نہیں کی، اپنے بیٹوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے سوتیلے بیٹے کے لیے۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ سے جو کوئی پوچھتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے، اور وہ ماں جنہوں نے مجھے جنم دیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اصل میری ماں یہ ہے۔ دیکھو یہ عورتوں کا کردار بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو یہی سوچنا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی پہ چلو گی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمہارے اندر عزم ہو، صحیح تعلیم حاصل کرو، اساتذہ کی نافرمانی سے بچو، ان کی باتیں مانو، جو تعلیم دیں ان پر چلو۔ صحیح بخاری کے بارے میں ابھی میں نے کہا کہ یہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ اس کتاب میں امام بخاری نے پہلی جو حدیث رکھی ہے انما الاعمال بالنیات، اس کا تعلق کسی حدیث سے نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب کا عنوان ہے کتاب و بدء الوحی، یعنی وحی کی آغاز کا کتاب۔ اور جو حدیث لائے ہیں کیف بنا الوحی، کس طرح وحی شروع ہوئی۔ پھر حدیث جو لاتے ہیں وہ کس کی لاتے ہیں؟ نیت کی۔ تو اس سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں اللہ کے دین کے لیے کریں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے جو کوئی عبادت ہو، جب تک ہماری نیت میں خلوص نہیں ہوگا۔ خلوص کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس وقت تک وہ عمل صحیح نہیں مانا جائے گا۔ اس طرح آپ نے
اس سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، پھر وہی سے کتاب کا آغاز کیا اور صحیح بخاری کا خاتمہ کتاب التوحید سے کیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین، ہم جو کچھ جن چیزوں پہ عمل کریں گے ان کا ماخذ وحی الہی ہے۔ وحی الہی کا مطلب قرآن اور حدیث ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حدیث کو آپ کے دل پر نازل کیا اور قرآن کو جبریل علیہ السلام لے کے آئے اور انہوں نے آپ کے دل میں اسے داخل کیا، القاء کیا کہ آپ کو یاد آ گیا۔ پھر اس دین کا آخری مقصد کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے؟ وہ ہے توحید۔ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی ہمارا معبود نہیں ہے۔ ہم ہر قوم اللہ کو رب مانتی ہے، سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ وہی ہمیں روزی دیتا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہماری پرورش کر رہا ہے۔ یہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں، لیکن جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو وہ بتوں کو پوجنے لگتے ہیں، قبروں کو بھی پوجنے لگتے ہیں اور اپنے پیروں کو بھی پوجنے لگتے ہیں۔ یہی چیز ختم کرنے کے لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آخری باب یا آخری کتاب کتاب التوحید رکھی ہے کہ جس کو حدیث کے مطابق ہے کہ جو مرتے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور کتاب التوحید کی آخری حدیث اس بارے میں ہے کہ ہمارے سارے اعمال قیامت میں وزن کیے جائیں گے، ہاں تولے جائیں گے، معلوم کیا جائے گا۔ اس کی دلیل کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ ایک انتہائی جامع حدیث لائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ وہ حدیث پڑھ کے سنو اور اس کو سمجھو۔ ہاں کتاب کھولو۔ ہاں وہ حدیث پڑھو سند کے بغیر۔ ہاں اس میں نہیں آ رہی کیا بات؟ کہاں گئے ہو؟ بولو ہلو، بولو ہلو، بولو یہ دے دو۔ ایک دم نزدیک، منہ پہ رکھ لو۔ کلمتان خفیفتان حبیبتان عند الرحمن، دو بول ہیں جو بہت ہلکے ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے یہ ہمیں پیغام دے رہا، بتا رہا ہے کہ یہ بڑے ہلکے پھلکے آسان بول ہیں جو بہت ہی خفیف ہیں، زبان سے بڑی آسانی سے ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کو بے پناہ پسند ہے۔ اللہ ان کلمات کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر کیا کہا؟ ثقیلتان فی المیزان۔ یہاں امام بخاری نے کہا کہ اعمال تولے جائیں گے، اس کی دلیل دے دی کہ یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے، میزان میں یہ بہت وزنی ہوں گے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اللہ کی تنزیہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے
पाक करार देता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला में किसी तरह का कोई नक्स और ऐब नहीं है, लेकिन ये हम उसकी तंज़ीह करते हुए ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज में, अपनी हर सिफत में कामिल है, उसमें कोई नक्स, कोई ऐब नहीं है। यही है असल हम्द का माना। महमूद या मौसूफ की ऐसी तारीफ जिसमें ममदूह के सिफात को कमाल का दर्जा दिया जाए और उसमें सिफत बयान करने वाला मौसूफ से बेपनाह मोहब्बत रखता हो और उसको बेपनाह बड़ा समझता हो। यानी अल्लाह ताला की जब हम हम्द करते हैं तो हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला हर खूबियों से मौसूफ है, किसी बुराई से मौसूफ नहीं है, किसी ऐब से मौसूफ नहीं है, बल्कि उसके अंदर कमाल ही कमाल है। और फिर हमें अल्लाह ताला से बेपनाह मोहब्बत हो, अपनी हर चीज से ज्यादा मोहब्बत हो और हमारे दिल में उसकी अजमत का एहसास बैठा हुआ हो, जागुज़ी हो कि अल्लाह से ज्यादा कोई अजीम नहीं है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और फिर इसी को हम दोहराते हैं कि अल्लाह पाक है हर ऐब से, वो अल्लाह जो अजीम है। अब इस हदीस से इमाम बुखारी ने अपनी ये अजीम किताब ख़त्म की, उसका इख्तिताम किया। और इस तरह से शेख बिन बाज कहते हैं कि ये छोटी सी ये हदीस लाकर इमाम बुखारी ने अपनी अब्करियत, अपनी अजमत साबित कर दी कि ये मामूली सा कलमा जो पढ़ के दिल के यकीन के साथ जो जिसका विर्द करेगा, अगर वो मोमिन है, अगर वो मोमिन है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको आला से आला दर्जा देगा। ये है इस हदीस का मफ़हूम। मुझे उम्मीद है, मैं तुम लोगों से लंबी गुफ्तगू करना नहीं चाहता और इसी के साथ मैं तुम्हें जो कुछ हिदायत दे सकता हूँ मैं दे चुका हूँ और मैं बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला तुम सबको कामयाब करे। राह हक में तुम्हारी ये कोशिश, तुम्हारी ये मेहनत अल्लाह ताला कबूल फरमाए, तुम्हें नेक बच्चियाँ बनाए, तुम्हें रहबर बनाए, तुम्हें नमूना बनाए, तुम्हें ऐसा बनाए कि तुमसे इंसानियत की खुशबू आए, ईमान की खुशबू आए, लोग तुमको देखें। आज तुम्हारे इस बुर्के से कुफ्र पर लर्जा तारी हो जाता है। जो लोग बातिल परस्त हैं वो कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा खतरा, यूरोप और अमेरिका में कहते हैं हमें सबसे ज़्यादा खतरा उन लड़कियों से है जो ये काले काले लिबास पहन करके चलती हैं, इसलिए कि उनको मालूम है कि इस गंदे और बेहया माशरे में तुम पाकबाज हो। तुम, अल्लाह ताला तुमको पाकबाज रख के माँ बाप की खिदमत का मौका दे, दीन का सही शऊर अता करे। मैंने अपनी ये बात तुमसे ये अर्ज की है और मुझे बेपनाह खुशी है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया। मेरे लिए भी दुआ करो कि मेरा एक मिशन है और वो मिशन दुनिया नहीं है बल्कि मैं कुछ लिखता पढ़ता हूँ और इस्लाम को नए अंदाज से समझाता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मेरे इस मिशन में कामयाब करे। अल्लाह ताला तुम सबको जज़ाए खैर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।